السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج ہمارا سننا ان ڈیلی لائف سیریز کا 8th ڈے ہے۔ آج کے 8ویں دن میں ہم سنت کے مطابق کھانا کھانے کے آداب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ نسائی شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا اراد ان ینام وهو جنب توضأ واذا اراد ان یأکل غسل یدیہ، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کر لیا کرتے تھے، اور جب کھانے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے۔ یعنی اگر ہاتھوں میں کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے تو سنت طریقہ ہے کہ ہاتھوں کو دھو کر کھانا کھایا جائے، کیونکہ جرمز ہوتے ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے تو نبی رحمت للعالمین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پیارا طریقہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی گندگی یا نجاست کا سبب ہو ہاتھوں پر تو اپنے ہاتھوں کو واش کر کے پھر کھانا کھایا جائے۔ اسی طرح جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو مسنون طریقے سے بیٹھیں۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں، یعنی ٹیک لگا کر کھانا، بڑا اکڑ کر کھانا، تو یہ باتیں اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا ٹیک لگائے بغیر ہی، اکڑ کر نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ یاد رکھیں، کھانے میں عیب نکالنا خلاف سنت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا۔ اگر کھانا اچھا لگتا، خواہش ہوتی تو کھا لیتے، اور اگر خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیا کرتے، لیکن عیب نہیں نکالتے تھے، کیونکہ عیب نکالنے سے میزبان کی یا کھانا بنانے والے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانا بھی نہیں چاہیے، اور جس نے اتنی محنت سے کھانا تیار کیا ہے اس کی محنت کو ضائع بھی نہیں کر دینا چاہیے، یعنی عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ اسی طرح کھانا شروع کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے کہ بسم اللہ پڑھی جائے، اور کھانے کو دائیں ہاتھ سے وسلم کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے، اور دوسروں کو بھی حکم دیتے کہ کھانا کھائیں، اور جب گروپ میں کھانا کھا رہے ہوں تو جو سامنے سے ہے اس کو کھانا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے عن ابی سلمۃ یقول کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکانت یدی تطیش فی الصحفۃ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فما زالت تلک طعمتی بعد۔ انہیں فرماتے ہیں، ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تھا کہ میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق کھایا۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأکل احدکم بشمالہ ولا یشرب بشمالہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، یعنی کوئی بھی تم میں سے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، یعنی بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور سامنے سے کھانے سے بھی سنت ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ میں ادھر ادھر سے یعنی لے کر کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے، اس لیے اپنے سامنے سے کھانا کھائیں۔ ہاں اگر کھانے میں کچھ ایسی ڈشز یا کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، جیسے چاول ہیں تو ان میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں تو کسی انسان کے سامنے وہ نہیں آتی ہیں، تو اس طرح سے کسی اور کے آگے سے اٹھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، ورنہ احتیاط برتنی چاہیے۔ اور کبھی بھی اپنے آگے سے علاوہ یعنی اپنے جو سامنے والا حصہ ہے کھانے کا اس کے علاوہ ادھر ادھر ہاتھ اور چمچ اور نظروں کو نہیں گھمانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری سنت ہے کہ آپ وسلم کھانا کھا رہے ہوتے اور اگر کوئی کھانے کا نوالا گر جاتا تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ موقبل یسار ایک دفعہ کھانے کے دوران ان کا لقمہ گر گیا تو انہوں نے اٹھا کر اسے صاف کیا اور کھا لیا۔ جب پاس موجود تمام لوگوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، بھائی کھا لیتے اور کھا لیتے۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا کھانے کے دوران لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر پھونک مارو اور کھا لو۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے لیے وہ کھانا نہ چھوڑے، یعنی جب بسم اللہ پڑھ کر شیطان ہاتھ سے گرا دیتا ہے نا کھانے کو، تو جب بسم اللہ پڑھ کر پھونک مار کر اس کو کھایا جاتا ہے تو وہی گندگی جو اس کھانے کو لگی تھی شیطان کی گرانے کی وجہ سے، وہ سب کی سب گندگی شیطان کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی کھانا کھانے لگیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں، اور پھر جو ہے کھانے جب کھا لیں تو کوشش کریں کہ اتنا کھائیں کہ پیٹ میں ابھی بھوک باقی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے نا تو فل پیٹ کو نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ پیٹ کے لیے، معدے کے لیے اور صحت کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ انسان اپنے پیٹ میں کچھ گنجائش باقی رکھ کے کھانا کھائے۔ اسی طرح کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو چاٹ لینا پسند فرماتے تھے۔ المعجم الاوسط میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، یعنی اپنی انگلیوں کو صاف کر لیا کرتے تھے، کیونکہ کچھ نہ کچھ کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نہیں جانتے برکت کس میں ہے، تو کچھ نہ کچھ کھانا انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ اور کھانا مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو صاف بھی کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جب بندہ کھانے کے برتن کو صاف کرتا ہے تو برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس بندے نے مجھے کھانے سے صاف کیا ہے بالکل تو اسی طرح اس کو گناہوں سے صاف کروا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو برتن کو ضرور صاف کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مبارک سنت ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کھانے کے کس ذرے میں اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی، اس لیے سارا کھانا ہی کھا لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ کھانے کے بعد دعا پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے کہ جس رب نے ہمیں کھانے کے لیے یہ کھانا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کھانا کھا لینے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی پیاری پیاری نعمتیں اور رحمتیں ہم پر نازل فرمائے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔